بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو، اسلامیات اور انگلش پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کلاس 9 کی انگلش پنجاب بورڈ کے یونٹ 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کے 7ویں اور 8ویں پیراگراف کا ترجمہ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے، یعنی چوتھا حصہ ہے۔ اگر آپ سابقہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس سبق کے بارے میں، اس سبق کی ٹرانسلیشن کے بارے میں، تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو ترجمہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے میننگز بھی میں آپ کو ساتھ میں بتاتا جاؤں گا۔ ریڈنگ بھی کریں گے، ٹرانسلیشن بھی کریں گے، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگز بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 7 ہے: Since disbelief was threatening their dominance in the society. Since disbelief was threatening their dominance in the society، یعنی چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کی برتری کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ تو سنس کا مطلب ہوتا ہے چونکہ، بلیف مطلب عقیدہ، تھریٹننگ کا مطلب ہوتا ہے خطرہ بننا، دھمکانا، خطرہ بن رہا تھا۔ ڈومیننس کا مطلب ہوتا ہے برتری یا غلبہ، سوسائٹی کہتے ہیں معاشرے کو۔ The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم and his followers، یعنی مشرک عربوں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ تو پیگن کہتے ہیں مشرک کو، ماؤنٹ کہتے ہیں بڑھنا یا بڑھانا، چڑھنا کو بھی کہتے ہیں ماؤنٹ۔ پریشر کا مطلب ہوتا ہے دباؤ، اور اس کے علاوہ فالوورز کہتے ہیں ماننے والے، ٹھیک ہے، پیروی کرنے والے، ماننے والے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے they wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping، یعنی وہ چاہتے تھے کہ وہ، یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنا مقصد چھوڑ دیں اور بت پرستی شروع کر دیں، کیونکہ وہ 2 بار آ رہا تھا، تو میں نے یہ جو دوسرا وہ ہے اس کے ساتھ بریکٹ میں یہ لگا دیا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو اگر آپ ایگزام میں بھی لکھیں گے تو اسی طریقے سے بریکٹ میں لکھیے گا، کیونکہ یہ اصل ترجمہ نہیں ہے، وضاحت واضح کرنے کے لیے یہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسے وانٹڈ کا مطلب تھا چاہتے تھے، اور اس کے علاوہ ہے ریناؤنس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا یا ترک کر دینا، کاز کہتے ہیں مقصد کو، اور اس کے بعد ٹیک ٹو کا مطلب ہوتا ہے شروع کر دینا، ٹھیک ہے، اور آئیڈل ورشپنگ کا مطلب ہوتا ہے بت پرستی، ٹھیک ہے۔ آن ون اوکیزن، ایک موقع پر کیا ہوا؟ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں جس طرح کوما لگا ہوا ہے تو آپ اردو میں بھی اسی طریقے سے یہاں کوما لگا لیجئے گا۔ ایک موقع پر they sent a delegation to the Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم kind and caring uncle حضرت ابو طالب، انہوں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے، اچھا اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، جیسا کہ ڈیلیگیشن کا مطلب ہوتا ہے وفد، اور کائنڈ کا مطلب ہوتا ہے مہربان، کیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنے والا۔ They told him either to restrain the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah's message or to face their enmity، یعنی انہوں نے ان سے، یعنی حضرت ابو طالب سے کہا
کہ یا تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، ٹولڈ کا مطلب کہا بھی ہوتا ہے، بتانا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئدر کا مطلب ہوتا ہے یا تو، ٹھیک ہے۔ یہ دو ایک ساتھ الفاظ ہوتے ہیں، ایک جملے کے ساتھ یہ لگتا ہے، دوسرے کے ساتھ یہ لگتا ہے، تو آئدر کا مطلب ہوتا ہے یا تو، ٹھیک ہے۔ ریسٹرین کا مطلب ہوتا ہے، ریسٹرین کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ٹھیک ہے، ریسٹرین روکنا، ٹھیک ہے۔ ریسٹرین کے بعد ہے پریچنگ، پریچنگ کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے، پریچ تبلیغ کرنا، اور اس کے علاوہ ہوتا ہے فیس کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا، اور اینمیٹی کا مطلب ہوتا ہے دشمنی۔ فائنڈنگ ہم سیلف ان اے ڈائلما، فائنڈنگ ہم سیلف ان اے ڈائلما یعنی اپنے آپ کو مشکل میں پا کر، ڈائلما کہتے ہیں مشکل کو یا الجھن کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہی سینٹ فور ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا، سینٹ فور کا مطلب ہوتا ہے بلانا یا طلب کرنا۔ اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اور انہیں صورتحال سمجھائی۔ ایکسپلین کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا یا سمجھانا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب۔ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ریسپونڈڈ ود دیز میموریبل ورڈز، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا۔ ریسپونڈ کا مطلب ہوتا ہے جواب دیا، ریسپونڈڈ جواب دیا، اور میموریبل کا مطلب ہوتا ہے یادگار، ورڈز کہتے ہیں الفاظ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا۔ اف، ڈیئر کا مطلب ہوتا ہے پیارے یا عزیز۔ اف they put the sun in my right hand and the moon in my left، یعنی اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں پر چاند، ٹھیک ہے، یہ تو آسان سے الفاظ ہے، پٹ کا مطلب رکھنا ہوتا ہے۔ تو آگے فرمایا even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah توحید، پھر بھی میں اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کا اعلان نہیں چھوڑوں گا۔ ایون دین کا مطلب ہوتا ہے پھر بھی۔ ابینڈن کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ پروکلیمیشن کا مطلب ہوتا ہے اعلان، اور وننس کہتے ہیں وحدانیت کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt، میں زمین پر سچا دین قائم کروں گا یا اس کوشش میں فنا ہو جاؤں گا۔ سیٹ اپ کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، ٹھیک ہے، اور فیتھ کا مطلب ہوتا ہے، ٹرو فیتھ کا مطلب ہوتا ہے سچا دین، پیرش کا مطلب ہوتا ہے فنا ہونا۔ اٹیمپٹ کہتے ہیں کوشش کو، ٹھیک ہے، اٹیمپٹ کہتے ہیں کوشش کو۔ پیراگراف نمبر 8، The Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم uncle was so much impressed with his nephew's firm determination that he replied، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے مضبوط ارادے سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ امپریس کا مطلب ہوتا ہے متاثر ہوئے، اور فرم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط یا پکا، ٹھیک ہے، اور ڈٹرمینیشن کا مطلب ہوتا ہے ارادہ یا عزم، ٹھیک ہے۔ جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں آپ کو مطلب بھی بتاتا جا رہا ہوں۔ سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، گو دائے وے، اپنے راستے پر جا۔ دائے کا مطلب ہوتا ہے، دائے کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے تیرا، ٹھیک ہے، تیرا یا تیرے، تو یہاں اس کا مطلب ہوگا اپنے راستے پر جا، ٹھیک ہے۔ none will dare to touch thee، کوئی بھی تجھے چھونے کی ہمت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے مشکل الفاظ، نن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے، نن کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد ڈیر کا مطلب ہوتا ہے ہمت کرنا یا جرأت کرنا، اور دی کا مطلب ہوتا ہے تجھے، یہ پرانی انگلش ہے دی۔ آگے فرمایا، حضرت ابو طالب نے فرمایا I shall never forsake thee، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔
تو نیور کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں، فور سے کا مطلب ہوتا ہے چھوڑوں گا، اور دی کا مطلب ہوتا ہے تجھے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔